جو بنو کا جرگہ ہے اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی بند ہو، وہاں میڈیا آزاد ہو، وہاں پر وسیع البنیاد حکومت قائم ہو۔ آپ سنیں نا مجھے، پھر میں نے آپ کے دونوں صاحبان کے جو ہے میں نے آپ کے تقریر میں کوئی خلل نہیں ڈالی۔ نہیں آپ دونوں صاحبان جو ہے تشریف رکھیں، آپ بولے، دونوں صاحبان تشریف رکھیں۔ افغانستان کی حکومت ایک نمائندہ حکومت ہے۔ افغانستان کی حکومت وہ ایک ایسے انداز میں برسر اقتدار آئی ہے کہ انہوں نے تقریباً 20 سال تک جدوجہد کی، 20 سال تک وہ امریکی اور نیٹو استعمار کے خلاف لڑے، 20 سال تک انہوں نے اپنے سروں کا قربانی اور سروں کا نذرانہ پیش کر کے، بہت سا خون پیش کر کے افغانستان کی مٹی کی حفاظت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امریکی یلغار، افغانستان میں نیٹو والے یہ شکست کھا کر اس کے بعد طالبان کا برسر اقتدار آنا حق بنتا ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ طالبان خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم نہیں کرتے۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ حالات اور ماحول کو بہتر بنایا جائے، حالات کو ایک ایسے دھارے میں لایا جائے جس کے ذریعے سے جب ہماری بچیاں گھروں سے نکلیں تو ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی عصمت محفوظ ہو، ان کا تعلیمی ماحول محفوظ ہو، ان کے لیے ایسے آلات اور ایسے اسباب پیدا کیے جائیں جس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، عزت اور احترام اور امن کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ لیکن دنیا افغانستان میں قائم ہونے والی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی صورت میں امن برپا ہو گیا ہے، ایک زبردست مثالی امن ہے افغانستان میں، اور جہاں امن ہوگا وہاں پھر ترقی ہوگی، وہاں پھر خوشحالی ہوگی، وہاں پھر روزگار ہوگا۔ آج آپ پاکستان کے روپے کو دیکھ لیجئے، آج افغانستان کی کرنسی کو دیکھ لیجئے، موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے، اور پھر آئیے میدان میں دائیں گز دائیں میدان۔ لیکن جناب اسپیکر، خدا را ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بالکل ہو، جہاں بھی جس شکل میں بھی دہشت گردی ہوگی، جمعیت علماء اسلام بحیثیت ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے اس کی بھرپور مذمت کرے گی، اس کی مزاحمت کرے گی، اور ہم نے ہر اول دستے کا کردار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے قائد محترم کی قیادت میں، مولانا عبدالواسع صاحب کی قیادت میں ادا کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آڑ میں افغانستان کے طالبان کی حکومت کو تہمت دیا جائے اور ان پر الزام تراشی کی جائے، ان کے حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ لہذا جناب اسپیکر، دہشت گردی کی جو بھی شکل ہے، جہاں بھی ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، پشاور میں ہے، ڈیائے خان میں ہے، بنو میں ہے، کوئٹہ میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں بھی دہشت گردی ہے، جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول بنائیے، ایک ایسا میکینزم تیار کیجئے، ایک ایسے سیکورٹی پلان کو آپ ترویج دیجئے جس کے ذریعے سے ہم اپنی سرحدات کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنی شہریوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکیں، یہاں امن بھی ہو، یہاں چین بھی ہو، یہاں سکون بھی ہو، یہاں اطمینان بھی ہو۔ جناب اسپیکر، ہم ہمیشہ پاکستان کو ایک ترقی کرتا ہوا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں ترقی یافتہ ایک مہذب ملک دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تعلیمات اسلامی کو اپنائیں، ہم اللہ کے قرآن کو اپنے اداروں میں جگہ دیں، ہم جمعیت علماء اسلام کے فلسفہ کو، جمعیت علماء اسلام کے منشور اور دستور کو جب تک اس ملک میں رائج نہیں کریں گے، جب تک اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آپ اسلام کو پلنے پونے کا موقع نہیں دیں گے،
جب تک آپ کا آغا صاحب نظام conclusion جب کی تک طرف آپ آ کا جائیں۔ سیاسی عدالتی اور تعلیمی نظام وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا شاید یہاں امن نہ آ سکے۔ جمعیت علماء اسلام بحیثیت مذہبی اور سیاسی جماعت کے تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے امن قائم کرے، آئیے شکریہ ایک آغا صاحب، اچھا آپ کا ٹائم ماحول زیادہ ہو گیا بنائیں۔ جی۔ چونکہ آغا صاحب نے میرا نام لیا اپنے سپیچ میں تو مجھے موقع ملنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آغا صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہاں افغانستان میں ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، پوری افغان سوسائٹی کا، پشتون سوسائٹی کا، یہاں سے لے کر کابل تک کم و بیش 10 کروڑ لوگوں کی آبادی میں سے ان لوگوں کی فیصدی بھی نہیں بنتی ہے۔ اگر فیصدی کے حساب سے لیا جائے تو وہ 0.0% بھی نہیں رہے، تو کوئی نمائندہ حکومت وہاں موجود نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، انسانی حقوق وہاں پامال ہے، کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، میڈیا پہ مکمل پابندی ہے، بچیوں کے تعلیم پر مکمل پابندی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ 2 انگلیوں سے سورج چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ سارے تجزیے دنیا بھر کے لوگ، یہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا لوگ نہیں دیکھ رہے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں یہاں پر اتنے ڈٹائی کے ساتھ ہم کوئی بات کریں جس کی کوئی سچائی نہیں ہو؟ جناب اسپیکر، کل کا اعلامیہ پڑھے، جو موجودہ وہاں پر افغانستان میں لوگ ہیں ان کا اعلامیہ پڑھے، پشاور کے مسجد کے بم دھماکے کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اعلامیہ میں کیا ہے۔ وہ پڑھے، صرف آغا صاحب وہ پڑھے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے مذمت کی ہے، اس نے نہیں کی ہے۔ ایجنڈے کی طرف آتے ہیں، نہیں پورے پڑھ چکے ہو آپ۔ ایجنڈے کی طرف دوسری آتے ہیں۔ بات، آپ بنو جرگا جو پشتونوں کا نمائندہ جرگا تھا، اس نے بڑے جسٹمیٹ، انہوں نے بڑے آسان، انہوں نے بڑے جو بنو کا جرگا ہے، اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی بند ہو، وہاں میڈیا آزاد ہو، وہاں پر وسیع البنیاد حکومت قائم ہو۔ آپ سنیں نا مجھے، پھر میں نے آپ دونوں صاحبان کے جو ہے، میں نے آپ کے تقریر میں کوئی خلل نہیں ڈالی۔ نہیں آپ دونوں صاحبان جو ہے تشریف رکھیں، آپ بولے، دونوں صاحبان تشریف رکھیں۔ میں ذرا اپنی بات مکمل کروں، پھر آپ جو ہے نا پھر آپ بولے۔ قرارداد پر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ان دونوں صاحبان کے جو ہے مائک بند کر دیں، دونوں صاحبان بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ جی مکی شام لال، جناب اسپیکر، دونوں صاحبان کے مائک بند کر دیے گئے، نہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا ابھی جو آگے بات کریں گے۔ جی مکی شام لال۔ جناب اسپیکر صاحب،